کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے اس درخت کے نیچے اور رو کر انہوں نے اللہ سے، اب دیکھیں اس میں کتنی بے بسی اور اس دعا میں کتنی اللہ تعالیٰ سے کلوز ایفیلیشن واضح ہو رہی ہے، کلوز ایفیلیشن. او اللہ، to you I complain of my weakness of strength and my helplessness and loneliness before men. اے اللہ میں صرف تیرے سامنے اپنی کمزوری کی، جو طاقت کے حوالے سے میری کمزوری ہے، ظاہر ہے مینٹل اسٹرینتھ کے حوالے سے، فزیکل اسٹرینتھ کے حوالے سے جو کمزوری ہے، اینڈ مائی ہیلپلیسنس، اپنی بیچارگی اور اپنی لونلینس بفور مین صرف تیرے سامنے شیئر کرتا ہوں. یو آر دا موسٹ مرسیفل اینڈ دا لارڈ آف دوز ہو آر ہمبل اینڈ ویک اینڈ یو آر مائی لارڈ. یہ دعا کے بہترین طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کی مرسی کا واسطہ دیا جائے، ٹھیک ہے نا. ٹو ہوم ڈو یو لیو می ود، اے اللہ کن کے حوالے کرتا ہے مجھے. سبحان اللہ، دیکھیں کتنی محبت، کتنی ایفیلیشن آپ نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے جا کر بات کریں کہ اللہ کیا میں اس طرح زندگی بسر کروں گا. کہیں اللہ کو کہ اللہ کیا میں ڈی موٹیویشن میں، کیا تیرا بندہ انرجی لیس زندگی گزارے گا، کیا تیرا بندہ جو ہے وہ کبھی کھڑا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آئیں گے یہ الفاظ، آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ. تو کہا اے اللہ کن کے حوالے کرتا ہے مجھے. ٹو سم باڈی ہو از اے اسٹرینجر دیٹ ول ٹریٹ می ہارشلی. اے اللہ ایسے شخص کے حوالے کرے گا جو اسٹرینجر ہے، جو میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنائے گا. اور ٹو اے کلوز ریلیٹیو whom we have given ultimate power over me. سبحان اللہ. یا مجھے ایک ایسے رشتہ دار کے حوالے کرے گا جو مجھ سے اوپر ہے پاور میں اور جو مجھے اوور پاور کر جائے گا. ابو لہب کی طرف اشارہ ہے. اللہ اکبر، یعنی کھل کے کوئی بات نہیں چھپائی. حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے، آپ کی دل کی بات پتہ ہے، لیکن نہیں کہا اے اللہ ان کے حوالے کر دے گا مجھے. ایز لانگ ایز، پھر کہا اے اللہ ایز لانگ ایز یو آر ناٹ ڈسپلیز ود می نتھنگ ایلس میٹرز. اے اللہ جب تک تو راضی ہے کچھ میٹر نہیں کرتا. یعنی رو بھی رہے ہیں، شکایت بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں اکنالج بھی کر رہے ہیں کہ اللہ بس تو راضی رہے، لیکن یہ کہ یہ میرا دکھ ہے. اور پھر کہا except for the fact that your protection from tribulation, your ease and comfort is more easy for me. لیکن اے اللہ اگر تو مجھے پروٹیکٹ کرے گا، اگر تیری طرف سے ہیلپ آ جائے گی اور تو میرے لیے آسانی پیدا کرے گا تو یہ میرے لیے زیادہ beloved ہے، یہ میرے لیے زیادہ ایزی ہے. اپنا وہ دعا بھی بتا دی، ٹھیک ہے نا، آسانی مانگی ایٹ دی اینڈ. او اللہ I seek refuge in your face that is the source of the light that gets rid of the darkness because of which this world is guided. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اللہ تیرے چہرے کا جو نور ہے، جو کہ لائٹ ہے اصل میں اس میں پناہ چاہتا ہوں. اب یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. اللہ کو اس کے اسماء و حسنہ کا ایٹریبیوٹس کا واسطہ دینا یہ دعا کو بڑا پاورفل بناتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کے ناموں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو کہا کہ اللہ میں اس کی پناہ میں آتا ہوں اور میں آپ کے چہرے کا جو نور ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں، اور اس چہرے کے نور کی وجہ سے جو ہے وہ ڈارکنیس جو ہے وہ دور ہوتی ہے اس لائٹ کی وجہ سے، اور تمام دنیا میں ہدایت ہوتی ہے. اینڈ آئی سیک ریفیوج ان یور فیس دیٹ یور اینگر کمز ڈاؤن. اور میں اس سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کے چہرے کی پناہ، کہ اللہ آپ کا غضب جو ہے وہ یہاں پر آئے. اٹس یور رائٹ ٹو کریٹیسائز انٹل یو آر کنٹینٹ. اے اللہ آپ کا رائٹ ہے جو آپ کریں، آپ کسی کو کرٹیسائز کریں، آپ کسی کو دیں نہ دیں، یہ آپ کا رائٹ ہے اللہ. اینڈ دیر از نو پاور نو چینج ایکسیپٹ ود یو اینڈ تھرو یو. جیسے ہم کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ نو اسٹرینتھ نو پاور ایکسیپٹ بائی. اس دعا کو اگر آپ سمجھ لیں، اس میں محبت بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، اور بار بار اکنالجمنٹ ہے اللہ کی، بار بار کہ اللہ تو پاورفل ہے، تو پاورفل ہے، اللہ تو راضی ہے تو سب ٹھیک ہے. لیکن ساتھ میں پورا دکھ بھی بیان ہو گیا اور ساتھ میں اپنی جو دل کی بات تھی وہ بھی مانگ لی. تو یہ دعا میں سمجھتا ہوں ہمیں سیکھنی بھی چاہیے، اور اس سے ملتے جلتے الفاظ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ضرور پیش کرنے چاہیے کہ اللہ مجھے کھڑا کر دے، اللہ مجھے میرے لیے آسانی کر دے. اللہ میں صرف تجھ پہ اعتقاد ہے میرا، مجھے کسی اور سے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف تجھ سے مانگتا ہوں، اور میں شور ہوں اللہ تو میرے لیے آسانی پیدا کر دے گا. تو آپ پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تگڑے بنے، اسٹرانگ بنے، اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روکیں، اور لوگوں کی سمپتھیز اتنا نہ لیں، لوگوں کے سامنے اتنا زیادہ رونا دھونا نہ کیا کریں. یہ ہماری غیرت کا بھی تقاضا ہے کہ بھائی ہم اللہ سے کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں لوگوں سے کر نہیں سکتے، کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں رونا ہے کہیں تو وہ مصلی ہے اور سجدہ ہے، سجدے کی حالت میں جائیں. یہ ہماری پاور ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری سپر پاور بتا دیا مسلمان کی، وہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نماز میں اور صبر میں طاقت پکڑو. اللہ نے بتایا تمہاری پاور کہاں سے آئے گی، طاقت آئے گی نماز اور صبر میں. تو نماز یہی ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا، سجدہ کرنا، دعا کرنا، یہ سب نماز کا حصہ ہے. اور سورہ البقرہ میں 2 بار ہے یہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ایک بار آیت نمبر 45 ہے غالباً، دوسری بار 155 ہے یا 154 ہے. ایک بار کا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور بے شک یہ چیز بھاری ہے سوائے خاشعین کے لیے، خاشعین جو خشیت اپناتے ہیں، جو ہمبل ہے. دوسری بار کہا ان اللہ مع الصابرین. دوسرے پوائنٹ پہ یہ کہا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ دعا جیمز ہے سیرہ میں سے، ٹھیک ہے. تو اس دعا کو آپ لے لیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس جایا کریں. ہمارے لیے سب سے بڑا لیسن طائف کے واقعے میں یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ان کی لیڈرشپ، ان کی بصیرت،
اور یہ کہ مشن چلتا رہا, پرپس کے ساتھ چلتا رہا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی اسٹرینتھ دے, لیکن آسانی دے بہت زیادہ, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب دے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرے اور صرف اپنے پہ رلائے کرائے. آمین یا رب العالمین. آج یہیں تک انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ ہم آپ کو مزید طائف کے بعد پھر کیا ہوا, عدس کب آئے, کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا, اور پھر اس کے بعد کیا واقعات آئے, پلیجز آف عقبہ ہوئے. پہلے ہی تھوڑا اوور ویو دے دیتا ہوں. بیعت رضوان جسے ہم کہتے ہیں نا, 2 سیکنڈ اور فرسٹ, تو اس کا انشاءاللہ واقعہ آئے گا. مدینہ کے لیے گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے. مکی لائف آلموسٹ جو ہے وہ بس معراج کا واقعہ رہ گیا. وہ بہت ہی انٹرسٹنگ, بہت ڈیٹیلڈ. اور معراج کا واقعہ آپ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گفٹ تھا کہ اللہ نے طائف کے واقعے کے بعد اللہ کے نبی کو ایک باقاعدہ میسج دیا کہ لوگوں نے تجھے ایسے ٹریٹ کیا, اب میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری اصل میں حیثیت ہے کیا, اب میں تمہیں ٹریٹ کرتا ہوں. اور پھر ہر آسمان پہ سلوٹ پڑا کہ نہیں پڑا, ہر نبی نے سلام کیا کہ نہیں کیا, ہر فرشتہ جو ہے وہاں پہ کھڑا تھا. تو یہ ہے اللہ کے گفٹس, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے راستے میں ٹھوکر کھائی ہے تو اب میرا ذمہ ہے, میں تجھے خوش کروں گا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب تیرا رب تجھے اتنا راضی کر دے گا کہ تو حیران رہ جائے گا. تو یہی ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے ساتھ بھی وعدے ہیں, کیونکہ پھر وہ ان سے برداشت نہیں ہوا. وہ اتنے زیادہ ایگوئسٹک لوگ تھے کہ ایک بندہ ان کی بات کھڑا ہو کے کیوں سن رہا ہے. تو حضرت زید بن حارثہ یہ پورا واقعہ بتاتے ہیں نا کہ پھر کیا کیا کہ انہوں نے کچھ بینڈیٹس کو ہائر کیا, وہ جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اور انہیں پیسے پوسے دے کہا کہ اس کو جو ہے نا نکالو, یہ تو اس طرح سے نہیں جا رہا. تو پھر ان خبیث لوگوں نے, بدقسمت لوگوں نے کیا کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیٹ تک لہو لہان ہو گئے. اور بچے جو ہے وہ پیچھے لگائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو ہمارے نبی کو ڈیروگیٹری ریمارکس دے رہے تھے بچے. تو بہت ہی اسٹیٹ آف شاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے. بلکہ میں آپ کو روایت سنا بھی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود بتایا کہ I didn't know where I was until I reached Qarn as-Sa'lib. یہ وہاں پہ کوئی جگہ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مطلب اتنا اسٹیٹ آف شاک تھا, خود تو نہیں بیان کیا لیکن واضح ہو رہا ہے کہ ایک بندہ جب شاک میں ہوتا ہے نا, تو آپ کو پتا ہے اکثر لوگوں کو جب ٹراما ہوتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں لگتا وہ کہاں بیٹھے میں یا وہ کہاں جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں لگا, کیونکہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا. کئی بار ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ بندہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا. ہمارے نبی نے خود کہا کہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ہمارے نبی کا سٹیٹس بھی بلند کرنا تھا, اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت سے لیسنز ہیں. تو بعد میں دیکھیں وہ فرشتوں نے کہا بھی کہ اس کو کچل دیتے ہیں ہم. حضرت جبرائیل کے لیے کیا مشکل ہے, ایک بار مارے پوری بستی الٹ جاتی ہے. لیکن ہمارے نبی کی بصیرت کہ نہیں, یہاں سے اچھے لوگ آئیں گے. اور یہ اصل میں یہ جگرا ہے, یہ کریج ہے کہ اس مومنٹ پہ وہ پازیٹیو رہنا, اس مومنٹ پہ جب پیک پر آپ پہ غم آیا ہو. یہی لیڈرشپ ہوتی ہے. لیڈر جو ہے نا وہ اپنے جذبات کو حاوی نہیں ہونے دیتا, وہ ہمیشہ وائز ڈیسیجنز لیتا ہے. اور ایسا ہی ہوا. طائف کے علاقے سے بہت سے ائمہ اکرام آئے, اور حضرت ابن عباس بھی اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں طائف میں سیٹل ہوئے. وہاں مسجد ابن عباس بھی ہے, اور ان کا وہ جو ہے وہ قبر بھی وہیں پر ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مفسر قرآن ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ. تو دیکھیں کتنا فائدہ ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرسنل ریونج کے لیے نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہاں سے ضرور لوگ ایسے اٹھائے گا. وہ دعا جو ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اور اللہ کون ہے یہ آپ کو اندازہ ہوگا اس دعا سے, ٹھیک ہے. سیرہ کا ایک بہت بڑا فائدہ پڑھنے کا اور سمجھنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا زندگی کا فلسفہ کلیئر ہو جاتا ہے. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی میں نے کس کنسیپٹس کے ساتھ زندگی گزارنی, اور یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. دیکھیں ایک اچھے ایجوکیشن سسٹم کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زندہ رہنے اور جینا سکھائے. یہ نہیں کہ بس ہمیں پیسے کمانا سکھائے, وہ تو ایک بہت ہی اس کا مائنر سا بینیفٹ ہے. اصل ایجوکیشن سسٹم کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے اور مقصد ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں چیلنجز سے ہم نے کیسے گزرنا ہے, ہم نے زندگی میں مختلف سچویشنز میں کیسے ڈیل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خود کہا کہ تمہارے نبی میں تمہارے لیے بہترین مثال ہے, ہر طرح کی بہترین مثال ہے. اوکے, یہ دعا میں دوبارہ بتاتا ہوں, کچھ چہرے نئے نظر آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہوا, ہمارے نبی پہ لہو لہان ہوئے, اور بہت یہ جس پہ جتنا غم کیا جائے اتنا کم ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا تھا لاسٹ کلاس میں کہ سیرہ میں آپ ایک بار بھی رسول اللہ کو یہ انسیڈنٹ مینشن کرتے خود نہیں دیکھیں گے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایمپتھی لیتے تھے, لوگوں سے نہیں. سمپتھی لینی ہے تو اللہ سے لیں. ایک بار یہ دعا کر لی, اللہ کو رو کے دکھا دیا, سمپتھی لے لی, اس کے بعد کبھی مینشن نہیں کیا. صرف تب مینشن کیا جب حضرت عائشہ نے خود پوچھا کہ آپ پہ سب سے ہیوی انسیڈنٹ کون سا تھا, کیا احد کا تھا, جو احد کی شکست تو نہیں کہیں گے, احد میں جو بھی حادثات ہوئے اس کے بعد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں پھر مینشن کیا کہ عائشہ تمہارے لوگوں نے مجھے بہت دکھ دیا تھا, یعنی طائف کے لوگوں نے. لیکن تب بھی کوئی ایسا سینٹینس نہیں کہا جس سے سمپتھی لینا جو ہے وہ واضح ہو رہا ہو. اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں مسلمان اسٹرانگ ہوتا ہے, سمپتھی اللہ سے لینی ہے ہمیں.
ہوتا کیا ہے لوگوں سے آپ بہت سمپتی لیں گے نا, ایک ٹائم آئے گا لوگ آپ کے بارے میں مائنڈ میں رکھ لیں گے یار یہ تو ویک سا ہے, دائمی ہے, ٹھیک ہے نا. آلدو اچھے لوگوں سے شیئر کرنا کوئی حرج نہیں, سنسیئر لوگ ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ٹرولی اسٹرانگ بننا ہے اللہ کے آگے روئیں. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.